الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے، تو اس میں ہماری زبدۃ التوقید کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ آج سے ہماری منار التوقید کتاب شروع ہو رہی ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، اور جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ علم توقید فرض کفایہ ہے۔ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم توقید بھی ایک ایسا فن ہے کہ اس کے جاننے والے بھی معدوم ہیں، حالانکہ ائمہ دین نے اسے فرض کفایہ بتایا ہے۔ علماء موجودین میں تو کوئی اتنا بھی نہیں جانتا کہ فلاں دن آفتاب کب طلوع ہوگا اور کب غروب۔ بہت سی عمر گزر گئی، تھوڑی باقی ہے۔ جن اصحاب کو جو کچھ لینا ہو وہ حاصل کر لیں۔ سلونی قبل ان تفقدونی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، اور شیخ سعدی علیہ رحمہ کا قول بالکل صحیح ہے کہ قدر نعمت پس از زوال بود، یعنی کسی نعمت کی جو قدر ہے وہ اس کے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے، جب وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی قدر پتہ چلتی ہے۔ اور اپنے ایک مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو یعنی علم توقید کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ اب ہند بلکہ عام بلاد میں یہ علم علماء بلکہ عام مسلمین سے اٹھ گیا۔ فقیر نے بے توفیق قدیر اس علم کا احیاء کیا اور 7 صاحب بن پائے، جن میں سے بعض نے انتقال کیا، اکثر اس کی صعوبت سے چھوڑ بیٹھے۔ مکتوبات کے مرتب مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب مکتوبات گرامی کو نقل کر کے المیزان کے صفحہ 567 پر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانہ میں علم توقید سے لوگوں کی عدم توجہی پر ماتم کناں ہیں، اور اس علم کی اہمیت پر زور دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ آج کی ہماری علمی درس گاہیں جنہیں ہم دارالعلوم کہتے ہیں، اس علم سے کس قدر بے خبر ہیں۔ کاش آج بھی علماء طلباء اس علم کی طرف توجہ دیں اور اس علم کو نصاب میں داخل کر لیں، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا یہ فیض عام سے عام تر ہو جائے اور ان کی روح پرفتوح کو بے حد مسرت حاصل ہو۔ اب یہ کن کی خواہش ہے؟ اس کتاب کے مصنف مفتی سید محمد افضل حسین غفر لہ، پاکستان کے آخری ماہر علم توقید، جن کا مزار شریف سکھر میں ہے۔ اب آگے پھر اس سے یہ اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الانسان وشرفہ بالحکمت والایمان وجعل الشمس والقمر بحسبان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ما تعاقبت الملوان، اما بعد۔ آج سے 18 سال پہلے میں نے علم توقید میں ایک مختصر کتاب لکھی تھی جس کا نام زبدۃ التوقید ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب سے صدہا بندگان خدا مستفید ہوئے۔ اب اس علم میں ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ ہے جس کا نام منار التوقید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے تکمیل و اتمام کی دعا ہے، وہو الموفق والمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وکان ذلک فی السنۃ الاولی من المئۃ الخامسۃ عشرۃ من ہجرت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام الی یوم الدین۔ اچھا، یہ کب لکھی گئی؟ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ تاریخ ساتھ دے دیتے تھے، ورنہ سال تو دے ہی دیتے تھے۔ دیکھیے فرما رہے ہیں کہ کب کا واقعہ ہے، جب یہ ہے پہلا سال من المئۃ الخامسہ عشرہ، ٹھیک ہے، تو 1501
सनत उला मिनल मियात खामिसा अशरा 1501, ठीक है, लेकिन अभी कौन सा से सन बन नहीं रहा है। चलें ये फिर इस हवाले से बाद में देखते हैं। आप में से किसी के ज़हन में आ रहा तो हाथों हाथ बता दें ताकि इसको देख लीजिए। मुझे इस हवाले से ना थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आगे हम अपनी किताब शुरू करते हैं और सबसे पहले मुफ्ती साहब यहाँ पर शुरू करते हैं तादील मुरव्वज टाइम से कि हर मुल्क का मुरव्वज टाइम जो है ये जुदा गाना है। ज़ाहिर है कि ये हम पहले लेवल में पढ़ के आ चुके हैं कि हर मुल्क कोई सा भी आप ले लें तो उसका जो मुरव्वज टाइम होता है ये जुदा गाना होता है। हर मुल्क के अंदर जो राइज होता है जिसको हम मयारी घड़ी कहते हैं, तो मयारी घड़ी जो है ये मुख्तलिफ होती है और जो उस मुल्क के अंदर राइज होती है। जैसा कि पाकिस्तान की मयारी घड़ी 5 है, तो आगे मुफ्ती साहब यही बयान फरमा रहे हैं। चुनांचे ग्रीनिच टाइम के मुताबिक जब 1 बजता है तो पाकिस्तान के मुरव्वज टाइम के मुताबिक 6 बजते हैं और हिंदुस्तान के मुरव्वज टाइम के मुताबिक 6:30 बजते हैं और बांग्लादेश के मुरव्वज टाइम के मुताबिक 7 बजते हैं। यानी ग्रीनिच टाइम से पाकिस्तान के मुरव्वज टाइम का फ़र्क जो है पूरे 5 घंटे है। हिंदुस्तान के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 5.5 घंटा और बांग्लादेश के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 6 घंटा। बर्मा के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 6.5 घंटे। इस तमहीद के बाद तादील मुरव्वज टाइम का कायदा यह है कि तूलुल बलद को आप ऐसा करें कि 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानकर ये देखिए कि मुरव्वज टाइम का फ़र्क हासिल ज़रब के बराबर है या दोनों में कुछ तफावत है। अगर हासिल ज़रब और मुरव्वज टाइम का फ़र्क बाहम बराबर हो तो तादील मुरव्वज टाइम मनफी है, यानी बलदी टाइम मुरव्वज टाइम के बिल्कुल बराबर है। और अगर दोनों में कुछ तफावत हो, कुछ फ़र्क हो, तो कदर तफावत मुरव्वज टाइम की तादील है। लेकिन तादील यानी तादील मुरव्वज कभी ज़ायद होती है कभी नाकिस। तफसील यह है कि तूले बलद शर्की हो और हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम का फ़र्क ज़्यादा हो तो तादील मुरव्वज टाइम ज़ायद है, और तूलुल बलद शर्की हो और हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम का फ़र्क कम हो तो तादील मुरव्वज टाइम ये नाकिस है। मसलन बरेली शरीफ का तूले बलद है शर्की 79 दर्जे 27 दकीके। इसको 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानने से ये बने 5 घंटे 17 मिनट 48 सेकंड हो, जिससे हिंदुस्तान के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 12 मिनट 12 सेकंड ज़ायद है। इसलिए बरेली शरीफ के लिए 12 मिनट 12 सेकंड तादील मुरव्वज टाइम ज़ायद है। दूसरी मिसाल मुगीर का तूले बलद जो शर्की है 86 दर्जे 30 दकीके। इसको 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानने से 5 घंटे 46 मिनट हुए, जिससे हिंदुस्तान के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 16 मिनट कम है। इसलिए मुगीर के लिए 16 मिनट तादील मुरव्वज टाइम नाकिस है। तीसरी मिसाल लाइलपुर। लाइलपुर से मुराद मौजूदा फैसलाबाद, क्योंकि मुफ्ती साहब ने जब किताब लिखी तो उस वक्त इसका नाम लाइलपुर था। लाइलपुर का तूले बलद शर्की 73 दर्जे 5 दकीके है। इसको 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जे को मिनट और दकीके को सेकंड मानने से 4 घंटे 52 मिनट 2 सेकंड हुए, जिससे पाकिस्तान के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 7 मिनट और 40 सेकंड ज़ायद है। इसलिए लाइलपुर के लिए 7 मिनट 40 सेकंड ये तादील मुरव्वज टाइम ज़ायद है। और अगर तूलुल बलद गरबी हो और हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम का फ़र्क ज़्यादा हो, यानी मुरव्वज टाइम ज़्यादा आ रहा हो, तो तादील मुरव्वज टाइम तूले बलद गरबी हो और हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम का फ़र्क ज़ायद हो, तादील मुरव्वज टाइम नाकिस है। और तूल बलद गरबी हो और हासिल ज़रब से मुरव्वज टाइम का फ़र्क कम हो तो तादील मुरव्वज टाइम ज़ायद है। मसलन हॉस्टन का तूल बलद गरबी जो है ये 95 दर्जे 20 दकीके। इसको 4 में ज़रब देकर हासिल ज़रब में दर्जे को मिनट दकीके को सेकंड मानने से 6 घंटे 21 मिनट 20 सेकंड हुए। इस मुल्क के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 6 घंटे है, इसलिए हासिल ज़रब से इस मुल्क के मुरव्वज टाइम का फ़र्क 21 मिनट 20 सेकंड कम है। इसलिए हॉस्टन के लिए 21 मिनट 20 सेकंड तादील मुरव्वज टाइम ज़ायद है। दूसरा कायदा तादील मुरव्वज मालूम करने का, ये तो था एक कायदा, यानी इसके अंदर मेन जो मुख्तसर तौर पर अगर समझा जाए तो वो ये हुआ। मुफ्ती साहब ये बयान फरमाते हैं कि आपके सामने जो तूले बलद आया है आप उसको सबसे पहले घड़ी में कन्वर्ट करें।
گھڑی میں تبدیل کریں. گھڑی میں تبدیل کرنے کے لیے 4 سے اس کو ضرب دے دیں, درجے کو منٹ کی جگہ رکھیں, دقیقے کو سیکنڈ کی جگہ رکھیں, تو آپ کے پاس بلدی گھڑی آ جائے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ بلدی گھڑی اور معیاری گھڑی میں کتنا فرق آ رہا ہے. معیاری گھڑی جس مقام سے لی گئی ہے اس مقام سے آپ نے جس جگہ کا طول بلد لیا تھا وہ مشرق میں واقع تھا یا مغرب میں. اگر مشرق میں واقع تھا تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہوگا اور جتنا فرق ہوگا اتنا ہم اس کو مائنس کریں گے. اور اگر مغرب کی طرف ہو تو پھر تعدیل مروج ٹائم زائد ہوگا اور ہم اس کو بلدی وقت نکال کر اس میں ہم جمع کریں گے. دوسرا قاعدہ, گرینج ٹائم سے مروج ٹائم کا فرق معلوم کر کے 15 میں ضرب کیجئے اور حاصل ضرب میں گھنٹے کو درجہ اور منٹ کو دقیقہ مانیے تو یہ مروج ٹائم کا طول بلد ہوگا. اب جس مقام کے لیے تعدیل مروج ٹائم معلوم کرنا ہے اس مقام کے طول بلد کو دیکھیے. اگر مروج ٹائم کا طول بلد اس مقام کے طول بلد کے برابر ہے تو تعدیل مروج ٹائم منفی ہے, یعنی بلدی ٹائم مروج ٹائم کے برابر ہے. اور اگر دونوں میں تفاوت ہے تو قدر تفاوت کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مانیے. یہ مروج ٹائم کی تعدیل ہوگی. پھر زائد اور ناقص جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر طول بلد شرقی ہو اور اس سے مروج ٹائم کا طول بلد زائد ہو تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. اگر طول بلد شرقی اور اس سے مروج ٹائم کا طول بلد کم ہو تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے. مثلا گرینج ٹائم سے ہندوستان کے مروج ٹائم کا فرق جو ہے یہ 5.5 گھنٹے ہے. اس کو 15 سے ضرب دے کر حاصل ضرب میں گھنٹے کو درجہ اور منٹ کو دقیقہ ماننے سے 82 درجے 30 دقیقے ہوئے, تو یہی ہندوستان کے مروج ٹائم کا طول بلد ہے. اور چونکہ بریلی شریف کا طول بلد 79 درجے 27 دقیقے ہے اس لیے دونوں میں قدر تفاوت 3 درجہ 3 دقیقہ ہے, اور قدر تفاوت کو 4 میں ضرب دے کر حاصل ضرب میں درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ ماننے سے منٹ 12 سیکنڈ ہوئے, تو بریلی شریف کے لیے یہی مروج ٹائم کی تعدیل ہے. چونکہ بریلی شریف کا طول بلد شرقی ہے اس لیے مروج ٹائم کا طول بلد زائد ہے, اس لیے بریلی شریف کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. اور اگر طول البلد غربی ہو جس سے مروج ٹائم کا طول بلد زائد ہو تو تعدیل مروج ٹائم ناقص ہے. اور اگر طول بلد غربی ہو جس سے مروج ٹائم کا طول بلد کم ہو تو تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. مثلا ہاسٹن کا طول بلد غربی ہے جس سے اس ملک کے مروج ٹائم کا طول بلد کم ہے, اس لیے ہاسٹن کے لیے تعدیل مروج ٹائم زائد ہے. اور مزید اس حوالے سے نصاب توقیت کے اندر جو مشق 2.2 سے پہلے جو فارمولاز دیے گئے تھے ہاتھ سے حل کرنے کے, تو اس کے اندر تعدیل مروج معلوم کرنے کے 2 فارمولاز تھے, ان میں سے ایک یہی تھا. آگے نصف النہار. نصف النہار مقیاس ٹائم سے ملک اور ہر زمانہ میں ہمیشہ پورے 12 بجے ہی ہوتا ہے, یعنی اگر سورج کی گھڑی سے دیکھیں گے کمپاس ٹائم سے دیکھیں گے تو پورے 12 بجے ہوگا, نہ کم نہ زیادہ. مقیاس ٹائم پر تعدیل ایام بڑھانے یا گھٹانے سے بلدی ٹائم بن جاتا ہے, یعنی تعدیل ایام زائد ہو تو مقیاس ٹائم میں تعدیل ایام جمع کرنے سے بلدی ٹائم بنے گا. اگر تعدیل ایام ناقص ہو تو مقیاس ٹائم میں سے تعدیل ایام کم کرنے پر بلدی ٹائم بنے گا. بلدی ٹائم پر تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے سے مروج ٹائم ہو جاتا ہے. یعنی پہلے آپ نے کیا کیا, مقیاس ٹائم ہے آپ کے پاس, کمپاس ٹائم ہے, سورج گھڑی ہے, اس کے اندر آپ نے تعدیل ایام ملا دیا تو یہ آپ کے پاس بلدی ٹائم بن گیا. بلدی ٹائم کے اندر اب آپ نے تعدیل مروج ملا دیا تو اب آپ کے پاس یہ معیاری وقت بن گیا. یعنی تعدیل مروج ٹائم زائد ہو تو بلدی ٹائم میں تعدیل مروج ٹائم جمع کرنے سے مروج ٹائم ہوگا, اور تعدیل مروج ٹائم ناقص ہو تو بلدی ٹائم میں سے تعدیل مروج ٹائم کم کرنے پر مروج ٹائم معلوم ہوگا. دوسرا قاعدہ, طلوع غروب کے قواعد آگے مذکور ہونے والے ہیں, ان قاعدوں میں سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات معلوم کیجیے, پھر ان دونوں کے اوقات جمع کر کے پھر ان کو آدھا کر لیجیے, ترصیف کیجیے, نصف پر 6 گھنٹے بڑھا دیجیے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کے دور میں دن 12 بجے کے بعد 13 کبھی نہیں بجتے تھے, تو 12 کے بعد ایک ہی بجتا تھا, لہٰذا انہوں نے اس لیے فرمایا آخر میں پھر 6 گھنٹے مزید بڑھا لیجیے. یا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات میں پہلے 12 جمع کر لیں, یعنی اس کو 24 گھنٹے والا کر لیں, اب اس کو ہاف کر لیجیے. بصیرت افروز امور. میل شمس, جس دائرے پر آفتاب 21 مارچ اور 23 ستمبر کو آتا ہے اس دائرے کا نام معدل النہار ہے, اور معدل النہار کے محاذی اس کا نام خط استوا ہے. معدل النہار سے شمال یا جنوب کی طرف آفتاب کا رہنا میل شمس کہلاتا ہے. 21 مارچ سے 23 ستمبر تک میل شمالی رہتا ہے, اور 23 ستمبر سے 21 مارچ تک میل شمس جنوبی رہتا ہے. ہر مہینے کی ہر تاریخ کا میل منار توقیت میں صفحہ 56 سے 59 تک درج ہے.
अर्जुल बलद, ख़त्ते इस्तिवा से शिमाल या जुनूब की तरफ बलद का होना अर्जुल बलद कहलाता है। लिहाजा जो बलद ख़त्ते इस्तिवा पर है इसका अर्ज बलद सिफ़र है, और जो बलद ख़त्ते इस्तिवा से शिमाल की तरफ है उसका अर्ज बलद शिमाली है, और जो बलद ख़त्ते इस्तिवा से जुनूब की तरफ है उसका अर्जुल बलद जुनूबी है। अर्जुल बलद अटलस से मालूम होता है। अटलस में अर्जुल बलद के खतूत मशरक़ से मगरिब की तरफ होते हैं। तुरुल बलद, आजकल ग्रीनच को असल माना गया है, यानी ग्रीनविच लंदन को, जो कि लंदन से 3-4 मील के फासले पर है। जो दायरा ग्रीनच के ऊपर से सीधा शिमाल जनूब को गुजरता है, उस दायरे से मशरक़ या मगरिब की तरफ बलद का होना यह तुरुल बलद कहलाता है। यानी जो बलद इस दायरे से मशरक़ की तरफ है उसका तुरुल बलद शर्की है, और जो बलद इस दायरे से मगरिब की तरफ है उसका तुरुल बलद गरबी है। दरअसल तुरुल बलद मौदुन नहार की वो कौस है। अब देखिए तुरुल बलद की एक अलग से तारीफ़ कर रहे हैं, जो ऐसे दो दायरों के दरमियान हो कि उनमें से एक उनमें से ग्रीनच के ऊपर से सीधा शिमाल जनूब को गुजरता है, और दूसरा उनमें से बलद मुअय्यन के ऊपर से सीधा शिमाल जनूब को गुजरता है। तुरुल बलद भी अटलस से मालूम होता है। अटलस में तुरुल बलद के खतूत शिमाल से जनूब की तरफ होते हैं। मनार तौक़ीत में सफ़ा 72 से सफ़ा 76 तक जो आगे आएंगे, कुछ बिलाद के तुरुल बलद और अर्जुल बलद ये दर्ज हैं। दर्जा दकीका, हर दायरा 360 दर्जों पर मुनक़सिम माना गया है। हर हिस्से का नाम दर्जा रखा गया है। फिर दर्जे को 60 हिस्सों पर तकसीम करके हर हिस्से का नाम दकीका रखा गया है, और दकीका के 60वें हिस्से का नाम सानिया, और सानिया के 60वें हिस्से का नाम सालिसा रखा गया है। वाला हाज़ल क़ियास राबिया खामिसा वगैरह ये इस तरह चलता रहेगा। साअत किसको कहते हैं? ख़त्ते इस्तिवा, चूँकि 24,000 मील है ख़त्ते इस्तिवा, इसलिए दिन रात के मजमूए को 24 हिस्सों पर तकसीम करके हर हिस्से का नाम सात रखा गया है। सात के 60वें हिस्से का नाम दकीका, और दकीके के 60वें हिस्से का नाम सानिया रखा गया है, यानी घंटा मिनट सेकंड। ये घंटा मिनट सेकंड कैसे बने? यानी ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर 24 घंटे ही क्यों बनाए गए हैं। तो ख़त्ते इस्तिवा पर जो इसका मुहीत है ज़मीन का पूरी का, तो ये पुरानी तहकीक जो थी जब ये बनाए गए घंटे, तो उस वक्त की तहकीक यही है कि ये 24,000 मील है। अभी जदीद तहकीक में 24,000 से कुछ ज़्यादा बनता है। तो 24,000 मील बनता था, तो उन्होंने क्या किया कि हर 1000 मील पर एक इसको सात करार दिया और एक घंटे का नाम दिया। चूँकि दिन रात के मजमूए में सिर्फ 24 घंटे माने गए हैं, जिनमें आफ्ताब की हरकत गरबिया 360 दर्जे होती है, इसलिए एक साथ में आफ्ताब की हरकत गरबिया 15 दर्जे होगी। यानी एक घंटा इस ज़माने का नाम है जिसमें आफ्ताब की हरकत गरबिया 15 दर्जे हो, यानी सूरज एक घंटे में 15 दर्जे तय करता है। मिक्यास टाइम, आफ्ताब की हरकत गरबिया की मिकदार जाने बगैर घंटा मिनट और सेकंड का इल्म मुमकिन नहीं, इसलिए आफ्ताब की हरकत गरबिया की मिकदार जानने के लिए धूप घड़ी बनाई गई, जो साए के ज़रिए आफ्ताब की हरकत गरबिया की मिकदार बताने लगी। और ये माना गया कि आफ्ताब जब दायरे निस्फ़ नहार पर आएगा तो इस वक्त 12 बजेंगे, फिर जब आफ्ताब मगरिब की तरफ 15 दर्जे चलेगा तो 1 बजेगा, जब 30 दर्जे चलेगा तो 2 बजेंगे। वाला हाज़ल क़ियास, धूप घड़ी के ज़रिए जो टाइम मालूम हुआ इसका नाम मिक्यास टाइम या फिर कंपास टाइम या फिर धूप घड़ी रखा गया। यानी ये तीनों नाम इस एक ही चीज़ के हैं। वस्ती टाइम और तादील अय्याम, चूँकि रात के वक्त धूप घड़ी मुअत्तल हो जाती है, बल्कि दिन को भी अबर के वक्त यानी जब अगर बादल आ जाएँ तो धूप घड़ी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से काम काज में उलझन पैदा होती थी। इस उलझन को दूर करने के लिए मशीनी घड़ियाँ बनाई गईं, जो रात दिन हर वक्त चलती रहती हैं। इस घड़ी में एक दायरा बनाकर 24 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस पर एक सुई लगाई गई जो 24 घंटों में दायरे का एक चक्कर लगाती। इस तरह रात दिन के 24 घंटों का पता चलने लगा, मगर इससे मिनटों का पता नहीं चलता था। इसलिए घड़ी के दायरे को 24 हिस्सों के बजाय सिर्फ 12 हिस्सों पर तकसीम किया गया, और हर हिस्से को 5 हिस्सों पर तकसीम किया गया। इस पर 2 सुइयाँ लगाई गईं। छोटी सुई से घंटों और बड़ी सुई से मिनटों का पता चलने लगा। छोटी सुई दिन रात में दायरे का 2 चक्कर लगाती है ताकि दिन रात के 24 घंटे मालूम हों, यानी 12 जो घंटों वाली सुई है 2 दफ़ा चक्कर लगाती है। मगर मशीनी घड़ी की चाल जो है हमेशा एक जैसी नहीं होती। आफ्ताब की चाल हमेशा एक ही नहीं होती। यही वजह है कि मशीनी घड़ियों से कोई तो दिन पूरे 24 घंटे का होता है, कोई 24 घंटे से छोटा भी होता है और कोई 24 घंटे से ज़्यादा काम का भी होता है। लेकिन धूप घड़ी से हर दिन हर यौम पूरे 24 घंटे का ही होता है। आजकल अवाम ख़ास सब ये जानते हैं कि दिन रात में पूरे 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर ये नहीं जानते कि दिन रात में जो 24 घंटे होते हैं किस घड़ी से होते हैं।
پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ناواقفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ مشینی گھڑیوں سے دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مشینی گھڑیوں کی چال آفتاب کی چال کے مطابق نہیں ہے، اور جب کہ مشینی گھڑیوں کی چال آفتاب کی چال کے مطابق نہیں ہو سکی تو مشینی گھڑیوں کی چال کی صحت و خطا کو جاننے میں دشواری پیش آئی۔ اس دشواری کو حل کرنے کے لیے آسمان پر ایک دوسرا آفتاب فرض کیا گیا جس کی چال یکساں مانی گئی، اور یہ بھی مانا گیا کہ ایک سال شمسی میں آفتاب حقیقی جو ہے یہ خط استوا کا 2 دفعہ دورہ کرتا ہے۔ آفتاب فرضی بھی اتنی بار خط استوا کا دورہ کرتا ہے۔ ایک سال میں شمسی میں آفتاب حقیقی جتنی بار خط استوا کا دورہ کرتا ہے، آفتاب فرضی بھی اتنی بار خط استوا کا دورہ کرتا ہے، یعنی ایک سال شمسی میں آفتاب فرضی سے پیدا ہونے والے دنوں کی تعداد اور آفتاب حقیقی سے ہونے والے دنوں کی تعداد برابر مانی گئی، اور آفتاب حقیقی سے پیدا ہونے والے دن کو یوم حقیقی اور آفتاب فرضی سے پیدا ہونے والے دن کو یوم وسطی سے ملقب کیا گیا۔ لہٰذا دھوپ گھڑی سے جس طرح یوم حقیقی پورے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اسی طرح مشینی گھڑیوں سے یوم وسطی پورے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناواقفی سے یہ سمجھتے ہیں مشین والی گھڑیوں سے یوم حقیقی پورے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چونکہ مشینی گھڑی سے یوم وسطی پورے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس لیے مشینی گھڑی سے جو ٹائم معلوم ہوتا ہے اس کا نام وسطی ٹائم رکھا گیا۔ اس سے یہ بات اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے کہ یوم حقیقی سے یوم وسطی کبھی بڑا ہوگا، کبھی چھوٹا ہوگا اور کبھی برابر بھی ہوگا۔ اب گھڑیاں 2 قسم کی ہو گئیں، ایک دھوپ گھڑی جو آفتاب حقیقی کی حرکت کی مقدار بتاتی ہے، اور ایک مشینی گھڑی جو آفتاب فرضی کی حرکت کی مقدار بتاتی ہے، لیکن آفتاب فرضی کی چال محسوس نہیں ہے۔ اس لیے وسطی ٹائم جو مشینی گھڑی سے معلوم ہوتا ہے اس کی صحت و خطا کے جاننے میں دشواری پیدا ہو گئی۔ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے یہ معلوم کیا گیا کہ مقیاس ٹائم اور وسطی ٹائم میں کب کتنا تفاوت ہوتا ہے۔ اس تفاوت کا نام تعدیل ایام رکھا گیا، اور وسطی ٹائم کی صحت و خطا جاننے کا طریقہ یہ مقرر ہوا کہ مقیاس ٹائم پر تعدیل ایام بڑھانے یا گھٹانے سے وسطی ٹائم معلوم ہو جایا کرے گا، جو فرضی کی چال کے بالکل مطابق ہوگا۔ اب وسطی ٹائم کی صحت و خطا جاننے میں کچھ دشواری نہیں رہی۔ آگے بلدی ٹائم، چونکہ بلاد شرقیہ کا نصف النہار مقدم اور بلاد غربیہ کا نصف النہار مؤخر ہوتا ہے، اس لیے بلاد شرقیہ کا وسطی ٹائم مقدم اور بلاد غربیہ کا وسطی ٹائم مؤخر ہے، یعنی بلاد شرقیہ اور بلاد غربیہ کے وسطی ٹائم جدا جدا ہیں، اور ہر بلد کا وسطی ٹائم اور اس بلد کا بلدی ٹائم کہلاتا ہے۔ مثلا لائل پور کا وسطی ٹائم لائل پور کا بلدی ٹائم ہے، اس طرح لاہور کا وسطی ٹائم لاہور کا بلدی ٹائم ہے، اسی طرح کراچی کا وسطی ٹائم جو ہے یہ کراچی کا بلدی ٹائم ہے۔ آگے اسٹینڈرڈ ٹائم، ایک ملک کے بلاد شرقیہ اور بلاد غربیہ کی گھڑیوں کے ٹائم آگے پیچھے رہنے کی وجہ سے ریل وغیرہ کی چال ضبط کرنے میں الجھن پیش آئی، لہذا اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہر ملک کی حکومت نے یہ طے کیا کہ ایک ملک کے تمام شہروں کی گھڑیوں میں ایک ہی ٹائم رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ملک کے مختلف شہروں کی گھڑیوں میں مختلف ٹائم ہو، لہذا ایسا نہیں ہوگا کہ لاہور کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہو اور پشاور کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہو، اور لائل پور یا کراچی کی گھڑیوں میں کچھ ٹائم ہو۔ چنانچہ پاکستان کی حکومت نے یہ طے کیا کہ سیالکوٹ کے ضلع میں ظفروال کے قریب، چونکہ اب اس وقت الگ سے ضلع ناروال نہیں بنا تھا اس لیے ظفروال کا ذکر کیا گیا، جس جگہ کا طول بلد 5 درجے ہے، ظفروال کے قریب ہے کہ جس جگہ کا طول بلد 75 درجے ہے، اس کا بلدی ٹائم پورے پاکستان کی گھڑیوں میں رہے گا۔ اور ہندوستان کی حکومت نے یہ طے کیا کہ کچھوچہ مقدسہ جس کا طول بلد 82.5 درجے ہے، اس کا بلدی ٹائم پورے ہندوستان کی گھڑیوں میں رہے گا۔ اور بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ طے کیا کہ جمال پور کے جس کا طول بلد 90 درجے ہے، اس کا بلدی ٹائم پورے بنگلہ دیش کی گھڑیوں میں رہے گا۔ اسی طرح ہر ملک میں اس ملک کے کسی ایک جگہ کا بلدی ٹائم پورے ملک میں مانا جاتا ہے۔ چنانچہ برما میں سلوین کے جس کا طول بلد 97.5 درجے ہے، اس کا بلدی ٹائم پورے برما میں رائج ہے، اسی کا نام اسٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ تعدیل مروج ٹائم، اوپر سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ بلدی ٹائم کبھی اسٹینڈرڈ ٹائم کے برابر ہوگا، کبھی دونوں میں فرق بھی ہوگا۔ اسی فرق و تفاوت کا نام تعدیل مروج ٹائم ہے، جو حساب کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اوپر سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بلدی ٹائم ہو یا اسٹینڈرڈ ٹائم، اس کی صحت و خطا کو جاننے کے لیے مقیاس ٹائم جاننا شرط ہے، لیکن ہر ملک میں مقیاس ٹائم معلوم کرنے کا کوئی
معقول انتظام نہیں ہے، اور گرینج میں اس کے معلوم کرنے کا انتظام ہر جگہ سے بہتر ہے، اس لیے گرینج کو اصل مان لیا گیا، اور حساب کے ذریعے یہ معلوم کیا گیا کہ گرینج کے بلدی ٹائم میں اور پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم میں کتنا فرق تفاوت ہے۔ اس تفاوت کو گرینج ٹائم کے بلدی ٹائم بڑھانے سے پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم معلوم ہو جانا ہے۔ اس طرح دیگر ممالک میں بھی گرینج ٹائم اور اسٹینڈرڈ ٹائم کا تفاوت معلوم کر کے اسٹینڈرڈ ٹائم معلوم کیا جاتا ہے۔ فائدہ: علم توقیت کے ذریعے سب سے پہلے مقیاس ٹائم معلوم ہوتا ہے، پھر تعدیل ایام بڑھا یا گھٹا کر بلدی ٹائم معلوم ہوتا ہے، پھر تعدیل مروج بڑھانے یا گھٹانے سے مروج ٹائم معلوم ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، آگے انشاءاللہ طلوع غروب، صبح صادق، عشاء، مصر اول ثانی وغیرہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔